ٹرینڈ بن گیا ہے. آج آپ ہر گھر میں دیکھو لڑکیاں یا گھر کے لوگ کتا پال رہے ہیں, بلیاں پال رہے ہیں, جانوروں کو لا رہے ہیں, اور ان کے اوپر جو مہینے کا خرچہ ہے جن لوگوں نے رکھے ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ سمجھو 10,000 سے کم تو اوپر ہی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کم سے اس سے اوپر ہی پھر ایک ایک بلی کا ایک ایک کتے کا پھر خرچہ, اور ان کو ہم ان سے ہم پیار کر رہے ہیں, جبکہ پہلے ان کو کتوں کو آپ کھلائیں پلائیں, لیکن ان کو ایک انسان سے زیادہ اہمیت دے دینا اور اس کو ساتھ وہ سلوک کرنا پھر کہ جو ایک انسان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. اور ادھر معاشرے کے جو گھسے پیٹے لوگ, جو کمزور اور یتیم بچے سڑکوں پہ در بدر, ان کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں, وہ کھانے کے ایک لقمے کے لیے ترس رہے. کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی جو بیوہ ہیں, ان کا کوئی سہارا نہیں. کاش کہ اگر ہم ان یتیم بچوں کو لے لیتے, جو خرچہ ہم ادھر کتوں اور بلیوں پر کر رہے ہیں وہ خرچہ اگر ہم ادھر ان یتیم بچوں پر کرتے, ان کو اچھے سکول میں ڈالتے, ان کو اچھی تعلیم دلواتے, ان کا مستقبل بہتر بن جاتا, ان کو دینی تعلیم ہم دیتے, تو ہماری آخرت بھی بن جاتی اور ہماری دنیا بھی بن جاتی. اس لیے کہ کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے, اور قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اللہ کے سامنے سے تب تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا, وَعَمْ مَالِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کمایا کہاں سے تھا, وَفِيمَ خرچ کہاں کیا تو نے. انسان کماتا تو حلال طریقے سے, محنت کی اس نے, لیکن پھر وہ اڑاتا ہے اس کو عیاشیوں میں, بس اس طرح کے فضول کاموں میں اس کو وہ اڑا رہا ہے. جیسے آپ نے بولا آج کتنے بچے ایسے ہیں جو مال نشے کے اندر طرح طرح کی گیمز کے اندر اڑا رہے ہیں, جوا سٹا, اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہو کر لاسٹ میں خودکشی کرتے ہیں جب وہ ہار جاتے ہیں. تو ماں باپ اگر وہ مال صحیح خرچ کرتے, صحیح جگہ پر اس کو لگاتے, تو ان کو پھر پچھتانا نہ پڑتا, ان کو افسوس نہ کرنا پڑتا. لیکن جب وہ صحیح جگہ اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ مال اسی طرح تباہ ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس وقت ہے کہ ہمیں تھوڑا عقل سے کام لینا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری آخرت کا فائدہ کس میں ہے. دنیاوی فائدہ بھی آپ دیکھیں, اخروی فائدہ بھی آپ دیکھیں, اور ہم اپنا مال یوں ہی بیکار ضائع کرتے ہیں. کاش کہ ہمارا یہ مال یہ کسی تک پہنچے. کھانا کتنا ہم ضائع کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے نہیں یہ سوچا کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں. ہماری بستی میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور میرے دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا میں کہ آپ کے دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے تھے اور ادھر ایک غریب آدمی پس رہا تھا, اس کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں تھا. معاشرے میں آج بہت لوگ ایسے ہیں, ہم نے دیکھے. اس لیے کہ جب انسان معاشرے میں نکلتا ہے, دیکھتا ہے, ہمارے پاس کئی کیس ایسے آتے ہیں, انسان رونے لگتا ہے, راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ معاشرے میں آج ایسے بھی افراد ہیں, اور ایک طرف لوگوں کے اندر اتنی خوشحالی, اور دوسری طرف معاشرے کے اندر اتنے کمزور لوگ کہ جو کھانے کے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہوں, اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتے ہوں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور جس طرح سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ابابیل این جی او جو ہے وہ ہر وقت فرنٹ فٹ پہ رہتی ہے. چاہے کبھی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو, یا کہیں پہ کوئی حادثہ ہو, یا کوئی نقصان کسی کو ہوا, تو وہاں پہ فرنٹ فٹ پہ جو ہے ابابیل رہتی ہے. اور ابابیل این جی او جو ہے اپنے تھرو کوشش کرتی ہے کہ کسی کی جو ہے وہ مدد ہو سکے. اور وہیں ہر سال جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے ابابیل این جی او افطاری اور سحری کا جو ہے وہ پروگرام کرتی ہے. اور اس سال بھی جو ہے وہ افطاری اور سحری کا پروگرام جو ہے وہ ابابیل این جی او جو ہے وہ کر رہی ہے. ہاسپٹلس میں جو ہے جو پیشنٹس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو افطاری اور سحری کرواتی ہے. مسجد ہاشمی مسجد میں جو ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو سحری اور افطاری کرواتی ہے. اور اس سمے ہمارے ساتھ مفتی محمد آصف جی موجود ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے ان سے بات کی تھی, اور اس سال بھی ہم ان سے مخاطب ہوئے ہیں. آصف صاحب, آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں. شکریہ آپ کا, آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں ہمارے پاس. آصف صاحب, ہر سال جو ہے آپ ہاسپٹلس کے باہر مسجدوں میں سحری اور افطاری کرواتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, اور اس سال بھی جو ہے آپ یہ انیشیٹو لینے جا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ گزشتہ کئی سال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا ہے, اور ہر انسان کے اندر, خاص کر کے ہر ایمان والے کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. اور ہمارے پیدا کرنے, اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا, مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کے درد کے لیے, دوسروں کی خدمت کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں. تو الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارا یہ کام
جو چل رہا ہے، ایک تو پورے سال روٹین کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، وہ عوام کے سامنے ہے کہ چاہے کوئی حادثہ ہو یا کوئی بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ابابیل کے والنٹیئر وہاں پہلی صف میں ہوتے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر بلڈ کی جب ضرورت پڑی جتنا ہم سے ہو پاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بیماروں کے علاج، دوائیاں وغیرہ، ایمبولینس کی سروس ہم جو دیتے ہیں پوری ریاست میں، وہ سب لوگوں کے سامنے کام ہے. پھر خاص کر کے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی جب ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر لوگ پریشان ہوتے ہیں سحری اور افطاری کے لیے، تو اس کے لیے ہم الحمدللہ جموں کے جو ہاسپٹل ہیں، چاہے وہ ایس ایم جی ایس ہو یا میڈیکل کالج جموں ہو، جو بھی یہاں جموں کے بڑے ہاسپٹل ہیں، یا کسی اور ہسپتال سے بھی اگر ہمیں کال آتی ہے کہ ہمیں سحری افطاری کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پہنچتے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ جموں کے ہاسپٹلس میں جو ہے سحری افطاری کا ہمارا نظم چل رہا ہے، لوگوں تک ہم سحری پہنچا رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر ہاشمی مسجد میں ایک بڑے پیمانے پر ہم اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پروگرام رکھا کرتے تھے، گزشتہ 2 سال سے وہ بھی چلا، لیکن اس سال چونکہ والنٹیئرس کی بھی کچھ کمی رہی اور الحمدللہ ابھی بھی افطاری ہو رہی ہے یہاں پر مسجد کے اندر بھی. اسٹوڈنٹ زیادہ بڑے پیمانے پر ہم نہیں کر پائے اس بار مسجد کے اندر، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا چونکہ والنٹیئرس کی کمی بھی تھی اور بچے اس وقت ایگزام کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آج بھی الحمدللہ تقریباً 250-300 لوگ افطاری مسجد میں بھی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی پھر رمضان میں رمضان کٹ الگ ہم دیتے ہیں، جو بیوائیں بے سہارا لوگ ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کا خیال ہم رکھتے ہیں. جو پورے سال پورے ہر مہینے یہاں ہماری فوڈ کٹ جاتی ہیں، ابھی رمضان کٹ، اس کے بعد پھر عید کے لیے جو ہے لوگوں کو اخراجات. تو بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں، ایسی بیوائیں ہیں جو بے سہارا ہیں، وہ کسی کے سامنے مانگ بھی نہیں سکتی ہیں کہ وہ ہر گھر پہ جائیں یا ہر دروازے پہ ہر مسجد پہ وہ ہاتھ پھیلائے. وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر گنے چنے لوگ ایسے ہیں تو کم از کم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو عوام کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ دے، بلکہ خود ہم ان لوگوں تک پہنچائیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر فراڈ بھی کتنا چلتا ہے، تو جو اصل مستحق ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، جو فراڈی ہوتے ہیں، تو وہ لے جاتے ہیں. تو ہمارا یہ طریقہ رہتا ہے کہ ہم پوری ویریفیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ آدمی حقیقت میں ضرورت مند ہے تو پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اس کو ماہانہ راشن بھی دیا جاتا ہے، یتیم بچوں کی اسکولوں کی فیس بھی ہم دیتے ہیں، دوائیاں بھی ہم لے کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم پہلے جب دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں مستحق ہے اور عوام کا جو ہمارے اوپر ایک اعتماد ہے کہ لوگ ہمیں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اس کو صحیح جگہ تک پہنچائیں جس امید کے ساتھ لوگوں نے ہمیں وہ دیا ہے. تو الحمدللہ ابھی بھی وہ کام چل رہا ہے اور ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگ جس جذبے کے ساتھ ہمارا تعاون کرتے ہیں اور جو اعتماد ان کو ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتماد کو آخری دم تک اسی طرح قائم و دائم رکھے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استعمال کر رہا ہے. ورنہ باقی ہماری کیا حیثیت تھی؟ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کا مال ہے، بس ہم بیچ میں ذریعہ بنتے ہیں کہ ہم اس مال کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو آج بھی اس مبارک مہینے میں ہم عوام سے یہی اپیل کریں گے کہ جس طرح آج تک آپ اس جذبے کے ساتھ، اس ایمانی جوش کے ساتھ آپ ابابیل کا تعاون کرتے آئے ہیں، تو آج بھی آپ اسی طرح بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. آج آپ 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کو 70 کا ثواب مل رہا ہے، اور پھر جتنا آپ اخلاص کے ساتھ دیں گے اتنا ہی اس کے اندر اور اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس مبارک مہینے میں آپ اپنے آس پاس کے یتیموں کو، ان بیواؤں کو اور ان بے سہارا لوگوں کو نہ بھولیں. آپ ابابیل کا تعاون کریں. ابابیل آپ کے اس تعاون کو ان ضرورت مندوں تک، ان سفید پوش لوگوں تک پہنچائے گا جو معاشرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور ہم ان تک آپ کا وہ تعاون ضرور پہنچائیں گے. سحری افطاری میں آپ تعاون کریں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے، اعلان ہے کہ جس آدمی نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، اب آپ دیکھیں فرمائے 3 طرح کا فائدہ اس کو ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے اس کو آزادی دیتا ہے. تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو ملا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا اگر ہم پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا سکیں، فرمایا ایک کھجور ہی صحیح، کھجور نہیں، پانی کے گھونٹ کا ہی آپ انتظام کر دو، اس پر بھی آپ کو وہ ثواب ملے گا. اس مبارک مہینے میں ہمیں روزہ افطاری کا انتظام کروانا چاہیے، لوگوں کا روزہ کھلوانا چاہیے. پھر اس میں امیر اور غریب کی کوئی قید نہیں ہے. آپ امیر کو بھی کروائیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، غریب ہے تو اس میں اور زیادہ آپ کو خرچ کرنا چاہیے. آصف صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو پورا دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن نشے کی طلب ہوتی ہے انہیں، تو شام کو جو ہے وہ نشے میں جو ہے وہ پیسہ اڑا دیتے ہیں. یا کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو آگے پیچھے جو ہے پیسہ لگا دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، اور
کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے بھی نقصان انہیں کا ہوتا ہے. کیوں نہ جو وہ چیزیں کرنے کے بجائے آپ لوگوں کی مدد کریں تو ڈبل تو یہاں پہ ثواب مل ہی رہا ہے, تو یہ بینیفیشل ہوگا. بالکل. اس وقت آپ دیکھیں گے یہ اس معاشرے پہ آدمی جب انسان حالات دیکھتے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اب ٹرینڈ بن گیا ہے, آج آپ ہر گھر میں دیکھو لڑکیاں یا گھر کے لوگ کتا پال رہے ہیں, بلیاں پال رہے ہیں, جانوروں کو لا رہے ہیں, اور ان کے اوپر جو مہینے کا خرچہ ہے جن لوگوں نے رکھے ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ سمجھو 10,000 سے کم تو اوپر ہی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کم سے اس سے اوپر ہی پھر ایک ایک بلی کا ایک ایک کتے کا پھر خرچہ, اور ان کو ہم ان سے ہم پیار کر رہے ہیں, جبکہ پہلے ان کو کتوں کو آپ کھلائیں پلائیں, لیکن ان کو ایک انسان سے زیادہ اہمیت دے دینا اور اس کو ساتھ وہ سلوک کرنا پھر کہ جو ایک انسان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. اور ادھر معاشرے کے جو گھسے پیٹے لوگ, جو کمزور اور یتیم بچے سڑکوں پہ در بدر, ان کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں, وہ کھانے کے ایک لقمے کے لیے ترس رہے. کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی جو بیوہ ہیں, ان کا کوئی سہارا نہیں. کاش کہ اگر ہم ان یتیم بچوں کو لے لیتے, جو خرچہ ہم ادھر کتوں اور بلیوں پر کر رہے ہیں وہ خرچہ اگر ہم ادھر ان یتیم بچوں پر کرتے, ان کو اچھے اسکول میں ڈالتے, ان کو اچھی تعلیم دلواتے, ان کا مستقبل بہتر بن جاتا, ان کو دینی تعلیم ہم دیتے, تو ہماری آخرت بھی بن جاتی اور ہماری دنیا بھی بن جاتی. اس لیے کہ کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے, اور قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اللہ کے سامنے سے تب تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ اس کو یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا, وَعَمْ مَالِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کمایا کہاں سے تھا, وَفِيمَا خرچ کہاں کیا تو نے. انسان کماتا تو حلال طریقے سے, محنت کی اس نے, لیکن پھر وہ اڑاتا ہے اس کو عیاشیوں میں, بس اس طرح کے فضول کاموں میں اس کو وہ اڑا رہا ہے. جیسے آپ نے بولا آج کتنے بچے ایسے ہیں جو مال نشے کے اندر طرح طرح کی گیمز کے اندر اڑا رہے ہیں, جوا سٹا, اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہو کر لاسٹ میں خودکشی کرتے ہیں. جب وہ ہار جاتے ہیں تو ماں باپ اگر وہ مال صحیح خرچ کرتے, صحیح جگہ پر اس کو لگاتے, تو ان کو پھر پچھتانا نہ پڑتا, ان کو افسوس نہ کرنا پڑتا. لیکن جب وہ صحیح جگہ اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ مال اسی طرح تباہ ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس وقت ہے کہ ہمیں تھوڑا عقل سے کام لینا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری آخرت کا فائدہ کس میں ہے. دنیاوی فائدہ بھی آپ دیکھیں, اخروی فائدہ بھی آپ دیکھیں, اور ہم اپنا مال یوں ہی بیکار ضائع کرتے ہیں. کاش کہ ہمارا یہ مال یہ کسی تک پہنچے. کھانا کتنا ہم ضائع کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے نہیں یہ سوچا کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں. ہماری بستی میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں آج کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور میرے دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب کیا دوں گا میں کہ آپ کے دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے تھے, اور ادھر ایک غریب آدمی پس رہا تھا, اس کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں تھا. معاشرے میں آج بہت لوگ ایسے ہیں, ہم نے دیکھے. اس لیے کہ جب انسان معاشرے میں نکلتا ہے, دیکھتا ہے, ہمارے پاس کئی کیس ایسے آتے ہیں, انسان رونے لگتا ہے, راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہے کہ معاشرے میں آج ایسے بھی افراد ہیں, اور ایک طرف لوگوں کے اندر اتنی خوشحالی, اور دوسری طرف معاشرے کے اندر اتنے کمزور لوگ کہ جو کھانے کے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہوں, اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتے ہوں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ میری اور آپ تمام لوگوں کی, پوری سماج کی ہے کہ ہم نے بغیر کسی تفریق کے, ہم نے انسانیت کے ناطے سے آگے آنا ہے. وہ ہمارا بھائی کوئی بھی ہو, ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو, اس میں ہمیں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو تب آپ اس کی مدد کرو. نہیں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غیر بھی آتے تھے, جو ایمان نہیں لائے ہوتے تھے, وہ آپ کے پاس آتے تھے, اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتے, اپنی ضرورت رکھتے, تو آپ نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے. خود بھوکے رہے ہیں, لیکن جو ضرورت مند آیا ہے اس کو آپ نے کبھی اپنے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. یہ تعلیم تھی ہمیں اللہ کے نبی نے جو دی تھی. ان تعلیمات کو بھول کر آج ہم اپنا مال ضائع کر رہے ہیں. آصف صاحب, اگر کوئی ویکتی جو ہے آپ سے جڑنا چاہتا ہے, یا آپ سے سمپرک کرنا چاہتا ہے, یا وہ تعاون کرنا چاہتا ہے, وہ کس طرح سے کرے؟ کیسے آپ سے ملاقات ہو, کیسے آپ سے سمپرک ہو سکتا ہے؟ ایک تو میرا نمبر تقریباً سوشل میڈیا پہ سب جگہ ہے. باقی یہاں اگر ملاقات کرنا چاہے تو ہاشمی مسجد میں وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں. الحمدللہ میں صبح سحری سے لے کر رات 11-12 بجے تک یہی ہوتا ہوں, چونکہ انتظام کرنا پڑتا ہے. ہسپتال کے لیے سحری بھی بنانی ہے, پھر وہ پیک بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو دور سے کہیں سے جو ہے آن لائن کرنا چاہے تو الحمدللہ ابابیل کا اکاؤنٹ نمبر ہے, وہ اس میں ڈالے, اس کے بعد ہمیں اسکرین شاٹ بھیجے, ہمیں بتائے انہوں نے کون سا پیسہ ڈالا, زکوٰۃ ہے, صدقہ, امداد ہے. اس لیے کہ
जो पैसा जिस तरह का होगा हम उसको वहीं पर ज़कात वैसे कहाँ ही पर लगाएंगे। लगती है, हमें वो चीज़ भी देखनी पड़ती है, तो फिर हम उस पैसे को उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आप ऑनलाइन भी जो है वो कर सकते हैं, या अगर अबाबिल के किसी वॉलंटियर को आप देते हैं तो आप ज़रूर उससे रिसिप्ट हासिल कर लें, ताकि आपका पैसा हम तक सही से पहुँच जाए। चलें आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। जज़ाकल्लाह, आप ज़रूर जो है यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला ने आपको ज़रिया बनाया कि आपके ज़रिए से जितने लोगों की इसमें मदद हो जाएगी, अल्लाह ताला आपको भी उसमें इंशाअल्लाह ज़रूर सवाब अता करेगा। आमीन, आमीन। तो ये थे हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद आसिफ जी, और जिस तरह से अबाबिल एनजीओ जो है अभी ताउन के लिए जो है वो कर रही है, और आपका जो पैसा है वो उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो ज़रूरतमंद हैं, और जिस तरह से अबाबिल एनजीओ जो है सहरी और इफ्तारी का प्रोग्राम जो है वो करा रही है, इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपके ताउन की। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय अपने विचार सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मैं देखते रहें नेशन।